السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطیہ خداوندی ابن حضرت آدم علیہ السلام۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے اپنے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ وہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا کہ تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی، اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن میں سے کثیر اولاد پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند اور فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کی انہی اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہ تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج حابیل ہی کے سر پہ سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اداس رہا کرتے تھے، بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں رویا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میرا معاون اور مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرے صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کے علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک اور صالح بیٹی کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش سے بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے یہ بچہ آپ کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کے احوال سنائے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ جو کچھ بعد میں آنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ ابن کثیر۔ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء علیہ السلام کے اسم گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام قابیل کی اولاد کی کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے اعلیٰ کار بنا رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، نیک اور بد کو جانتا ہے، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہے، والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، غصے پر قابو رکھتا ہے، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی، اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر لکھا اس وقت دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو، فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو معاملات سپر کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، کینن کے بعد اس کا ولی عہد محلائل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں اور جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادیوں سے بھگایا اور ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انخوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کے انجام دہی کے حوالے سے نصیحت کے مشہور اقوال کے مطابق، یہ انخوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت اشیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خار کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے گاؤں شیس نبی میں ہے۔ یہاں ان کے نام کی ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے معارض وجود میں آنے کے بعد یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مزار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔